اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن الارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہا یوم خیبر عن کل ذی ناب من السباع وعن کل ذی مخلب من الطیر وعن لحوم الخمر العالیہ وعن المجسمہ وعن الخلیصہ وعن تعطى الخبالہ حتی یدعن ما فی بطونہن۔ قال محمد بن یحییٰ سئل ابو موسیٰ عن المجسمہ فقال ان ينصب الطیر او الشیء فیرمى، وسئل عن الخلیصہ فقال الذئب او السبع يدركه الرجل فيأخذ منه فيموت في يدي قبل أن يزكيها۔ رواه الترمذي۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله۔ حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیبر والے دن کچھ چیزوں سے منع فرمایا۔ جن چیزوں سے منع فرمایا وہ یہ کہ وہ درندے جن کی کچلی ہوتی ہے، وہ دانت کوئی بڑا ہوتا ہے، اس سے وہ شکار وغیرہ کرتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، تو درندوں میں سے جن کی کچلیاں ہیں ان سب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، یعنی ان کو حرام قرار دیا۔ اور جو پرندے ہیں ان میں جو پنجے کے ساتھ شکار کرتے ہیں، مخلب، ان کو بھی آپ نے منع فرمایا۔ اور جو گھریلو گدے ہوتے ہیں جو استعمال لوگ رہتے ہیں، گھروں میں رکھتے ہیں، پالتو گدے، ان کے گوشت سے بھی منع فرمایا۔ مجسمہ، جس جانور کو باندھ کر اس پر تیر وغیرہ پھینکے جائیں، اس کو نشانہ بنایا جائے اور وہ اس حالت میں مر جائے، اس کے گوشت کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حلیصہ، حلیصہ کوئی جانور کسی چھوٹے جانور کو پکڑ لے اور کوئی آدمی جائے اور وہ اس کو جانور کے منہ سے چھین لے اور وہ اس کے چھیننے سے پہلے وہ مر جائے، یعنی اس کو ذبح کرنے کا موقع نہ ملے، تو اس کو خلیصہ کہتے ہیں، اس کے گوشت سے بھی منع فرمایا۔ اور حاملہ عورتوں کے ساتھ مجامعت کرنے سے بھی منع فرمایا۔ حاملہ عورتیں جب تک چاہے اپنے بچے کو جنم نہ دے، اسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ محمد بن یحییٰ کہتے ہیں کہ ابو العاصم سے پوچھا گیا مجسمہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجسمہ یہ ہے کہ کوئی پرندہ وغیرہ یا کوئی دوسری چیز جو ہے اس کو باندھ دیا جائے اور پھر اس پر تیر پھینکے جائے۔ اور ان سے حلیصہ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کوئی بھیڑیا یا کوئی دوسرا جانور کسی چیز کو پکڑ لے اور کوئی آدمی جائے اور اس چیز کو اس کے منہ سے چھین لے اور اس کے پاس اتنا موقع اس کو نہ ملے کہ اس کو ذبح کرے، اس سے پہلے وہ مر جائے، تو وہ خلیصہ ہے، اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن ابن عباس و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن شریطۃ الشیطان زاد ابن عیسیٰ ہی ذبیحۃ
یقطع من الجلد ولا تفر الادواج ثم تترک حتی تموت، رواہ ابو داود۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شریطت الشیطان سے منع فرمایا۔ یہ شریطت الشیطان، آپ کسی جانور کو پکڑتے ہیں اور اس کے جہاں ذبح کی جاتی ہے وہاں رگیں کاٹی جاتی ہیں، رگیں نہ کاٹے، صرف جب وہ اوپر جو اس کی جلد ہے اس کو کاٹے، اور رگیں کاٹنے سے پہلے اس کو چھوڑ دے حتیٰ کہ وہ مر جائے، تو یہ شریطت الشیطان ہے۔ کیونکہ ایسا جو ہے وہ اس لیے اس کو شریطت الشیطان کہتے ہیں کہ آدمی جان بوجھ کر ایسی حرکت کرتا ہے جس سے جانور کو تکلیف ہوتی، کیونکہ جب تک رگیں نہ کٹی خون نکلتا نہیں ہے، جانور مرتا مشکل سے مرتا ہے، تو اس کو شریطت الشیطان کا نام دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے منع فرمایا، اس کا گوشت تم نہیں کھا سکتے ہو۔ آگے وضاحت ہے کہ یہ شریطت الشیطان ہے کیا، کہ جانور کے جسم کی جلد کاٹی جائے، رگیں نہ کاٹی جائیں اور اس کو چھوڑ دیا جائے حتیٰ کہ وہ مر جائے، تو یہ شریطت الشیطان ہے۔ اس کو کھانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ حدیث پاک ابو داود نے اس کو روایت فرمایا۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ کسی حاملہ جانور کو، گائے کو، بکری کو، اونٹنے کو ذبح کرتے ہیں، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو اس کی ماں کو ذبح کرنے سے اس کے اندر جو بچہ ہے وہ ذبح ہو جاتا ہے۔ ماں کا ذبح کرنے سے بچہ جو ہے وہ بھی، یعنی ماں کا ذبح کرنا، بچے کا ذبح کرنا، اس کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں۔ ماں ذبح ہوئی، بچہ بھی ذبح ہو گیا کیونکہ اس کے پیٹ کے اندر تھا۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے ابو سعید سے روایت فرمایا۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلنا یا رسول اللہ ننہر الناقہ ونذبح البقرہ والشاة فنجد فی بطنہا الجنین فنلقی ام ناکلہ قال کلوا ان شئتم فإن زکاتہ زکاۃ امہ، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم اونٹنی کو نار کرتے ہیں، اونٹی کو ذبح کرنے کا طریقہ مختلف ہے، نار اس کو کہا جاتا ہے، اور گائے کو ذبح کرتے ہیں، بکری کو ذبح کرتے ہیں، اس کے پیٹ سے ہمیں بچہ ملتا ہے۔ کیا ہم اس بچے کو جو پیٹ سے نکلتا ہے، عربی میں اس کو جنین کہتے ہیں، کیا ہم اس کو پھینک دیں یا اس کو گوشت کھا سکتے ہیں؟ فرمایا کھا سکتے ہو اگر تمہاری خواہش ہو تو، اگر چاہو تو کھا سکتے ہو، حرام نہیں ہے، کیونکہ اس کی ماں کا جو ذبح کرنا ہے اس سے یہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس کا ذبح کرنا وہی ہے جو اس کی ماں کا ذبح کرنا ہے۔ اس حدیث پاک کو ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعتکاف جو لوگ بیٹھتے ہیں وہاں کئی لوگ جو ہیں وہ اعتکاف کو خاموشی کا روزہ، چپ کا روزہ سمجھتے ہیں، اور علماء اس کی وضاحت بھی نہیں کرتے۔ مسجد میں آپ کوئی بھی فالتو بات کرنا ویسے ہی منع ہے۔ اعتکاف میں کیونکہ آپ مسجد میں ہوتے ہیں تو فالتو بات تو آپ نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ کوئی اچھی بات، مثال کے طور پر میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں تو یہ ایسی بات نہیں ہے جس کو شریعت ناپسند کرے۔
اس قسم کی کوئی بات کرنا جو ہے اس سے اعتکاف پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ اگر کوئی آدمی یہ خیال رکھتا ہے کہ خاموش رہنا جو ہے یہ نیکی ہے اعتکاف کی حالت میں، تو یہ مکروہ ہے۔ خاموشی کو نیکی سمجھتے ہوئے اختیار کرنا یہ کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے۔ اور اسی طرح کوئی بات، ایسی بات جو خیر کی بات نہ ہو، تکلم الا بخیر، اچھی بات جو نہ ہو اس کا کرنا بھی اعتکاف کی حالت میں یہ مکروہ ہے۔ یہ جو مجامعت ہے یہ بھی، اور اس سے متعلقہ اس کے موضوع پہ گفتگو کرنا، کوئی ایسی بات کرنا جس کا اس کے ساتھ تعلق ہے، وہ تمام چیزیں حرام ہیں، وہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی جو ہے یہ کام کرے اس حالت میں تو اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی جو ہے وہ اس قسم کا خیال کر رہا ہو یا گفتگو کر رہا ہو اور اس کا انزال ہو جائے تو اسے بھی اعتکاف جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ یہ اعتکاف نیت کرتے ہیں، نظر مانتا ہے کہ میں صرف دن کا اعتکاف کروں گا، نظر یہ مانتا ہے دن کا اعتکاف کروں گا، تو ساتھ رات کا بھی کرنا پڑے گا۔ نظر آپ نے اگر دن کی مانی ہے تو دن رات دونوں کی آپ کو اعتکاف کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر کوئی صرف رات کے اعتکاف کی نیت نظر مانتا ہے تو صرف اس نظر کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اس کو پورے دن اور رات پورا کا اعتکاف کرنا پڑے گا۔ کوئی آدمی دو دن کی نظر مانتا ہے، 2 دن اعتکاف کروں گا تو 2 دن اور 2 راتوں کا اعتکاف اس کو کرنا پڑے گا۔ یہ اعتکاف جو ہے یہ مشروع ہے، جس کا شریعت حکم دے اس کو مشروع کہتے ہیں۔ یہ قرآن حکیم سے بھی اس کا جو ہے وہ حکم ثابت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی اس کا حکم ثابت ہے۔ اور اگر اعتکاف جو ہے وہ خلوص کے ساتھ کیا جائے، نیت پاک ہو، تو یہ تو بہت اعلیٰ ترین اعمال میں سے اعتکاف ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جب اعتکاف بیٹھتا ہے تو کچھ عرصے کے لیے دنیا کے جنبیلوں سے اپنے دل کو فارغ کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے جنبیلے انسان کو کچھ نہیں، خدا کو بھی بلا دیتے ہیں۔ انسان جب دنیا کے جنبیلوں میں پھنستا ہے تو یہ خدا کو بھی بلوا دیتے ہیں، اپنی قبر کو بھی، اپنی آخرت کو بھی بلوا دیتے ہیں۔ تو ان سے اپنے دل کو فارغ کر کے جب آدمی بیٹھتا ہے اور دل کو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہے تو اس حالت میں جو ہے اس کی جو عبادت ہے وہ اس کا مقام بہت بلند ہے۔ لیکن زمانہ جو ترقی کرتا جا رہا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اب جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، موبائل فون ان کی جیب میں ہوتے ہیں، تو وہ تو ساری دنیا سے وہ ان کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے۔ شریعت تو چاہتی ہے کہ آپ مسجد سے باہر نہ نکلیں۔ اگر آپ پاؤں باہر سے نہیں نکلتے، لیکن آپ کی گفتگو جو ہے ان لوگوں کے ساتھ بھی ہو جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو برطانیہ میں بیٹھے ہیں، تو پھر کوئی فقیہ آپ کو فتویٰ نہیں دے گا کہ آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا کیونکہ آپ مسجد سے نہیں نکلے، لیکن اس کی جو ہے نا حیثیت ختم ہو جائے گی، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ آپ کا باہر کی دنیا سے رابطہ منقطع ہو اور آپ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ تو وہ اسی صورت میں ہے کہ آپ کا مسجد میں جب بیٹھے ہیں ایک ہی آپ کا رابطہ اور بار اپنے رب کے ساتھ ہو۔ آدمی جب اعتکاف میں ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے، اور کوئی کام نہیں ہوتا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوتا ہے۔
بندہ اس حالت میں اپنے آپ یوں سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دی ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دی ہے۔ کسی آدمی نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جو آدمی اعتکاف بیٹھا ہے اس کی مثال اس آدمی کی ہے جو کسی عظیم انسان کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے، کوئی خواہش اس کے ذہن میں ہوتی ہے اور کہتا ہے ڈیرا میں نے یہاں لگا دیا، کچھ لے کر ہی جاؤں گا، ویسے نہیں جاؤں گا، میں یہاں ہی رہوں گا، ہفتہ لگا تو ہفتہ بیٹھوں گا، مہینہ لگا تو مہینہ بیٹھوں گا، سال لگا تو سال بیٹھوں گا۔ اگر آدمی اس غرض کے ساتھ اپنے رب کے در پر جا کر بیٹھ جائے، پروردگار عالم میں حاضر ہو گیا ہوں اور ہے کوئی نہیں، صرف تیری ہی ذات ہے، اور میں کچھ لے کر جاؤں گا، کچھ لیے بغیر میں جاؤں گا نہیں، تو یہ صورت مثال ہوتی ہے اس آدمی کی جو اعتکاف بیٹھتا ہے، اور اعتکاف بیٹھنے والا اپنے رب سے مانگنے کے لیے اس کے در پہ حاضر ہوتا ہے اور یہ پکا تیار کرتا ہے کہ لے کے جاؤں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔